السلام علیکم. انڈیپینڈنٹ ویژن کے ساتھ میں ہوں راجہ خرمزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام آگاہی. جی ناظرین، اللہ جل شانہ نے اس کرۂ ارض پر بہت سی مخلوق کو پیدا فرمایا ہوا ہے، اور اللہ جل شانہ نے انسان کو افضل پیدا فرمایا ہوا، اور پھر انسانوں میں ان لوگوں کو اللہ جل شانہ نے عزت، مقام، مرتبہ دیا ہے جن لوگوں میں یا جن لوگوں کے سینوں میں ایمان کا خزانہ ہے. یعنی ایمان کی بدولت پر اللہ جل شانہ نے انسان کی تفریق کر دی، انسان کو بانٹ دیا دو فرقوں میں، ایک ایمان والے اور ایک بغیر ایمان والے. ایمان والوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کے وعدے ہیں. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں مدد کروں گا. تو ایمان والوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کے وعدے ہیں. جی ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے، کس بلا کا نام ہے؟ تو لغت کے اندر جو ایمان ہے، کسی کی بات کو، کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان بغیر مشاہدے کے خبر رسول کو معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. تو جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تھام لیتے ہیں، مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے کہلاتے ہیں. اور ایمان آخرت کی چیزوں پر ایمان لانا، جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ قبر ہے، حشر ہے، روز محشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے. آپ نیک اعمال کریں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. آپ کی قبر کی زندگی اللہ جل شانہ آسان فرمائیں گے. آخرت کے ہر امتحان سے اللہ جل شانہ آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کو نکال دیں گے. لیکن جو ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا، یعنی جو برے اعمال کر کے اس دنیا سے جائے گا، تو پھر اللہ جل شانہ کے ساتھ ان کا بڑا برا معاملہ ہوگا کہ ان کے ساتھ قبر کے عذاب ہیں، آخرت کے ہر عذاب اس کے ساتھ ہیں، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دنیا سے ایمان کا ایک ذرہ بھی لے کر جائے گا، اللہ جل شانہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. اور جو ایمان کے پہاڑ لے کر جائیں گے تو ان کو اللہ جل شانہ کیا عطا فرمائیں گے. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین ایمان کے پہاڑ تھے. اللہ جل شانہ نے ان کو دنیا کے اندر بشارتیں عطا فرمائی ایمان کی بدولت پر. جب ایمان پکتا ہے، بنتا ہے، تو یہ بنتا کیسے ہے ایمان؟ ایمان کو دل میں اتارنے کے 4 راستے ہیں. ایک، آنکھوں سے اللہ کی بڑائی کو دیکھنا، اللہ کی قدرت کو دیکھنا. دوسرا، اس کو سوچنا، کانوں سے سننا اور زبان سے بولنا. یہ 4 راستے جاتے ہیں سیدھے دل کے ساتھ، اور ایمان کا ٹھکانہ دل ہے. اور جس شخص کا ایمان بن جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف اور امید پیدا ہوتی ہے. اور اللہ کا ڈر اور امید کے جو درمیان جو چیز ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے. جو غیب پر ایمان لایا، جو غیب کی چیزوں پر ایمان لایا، وہ ایمان والا ہے. تو میرے بھائی، دوست، بزرگوں، یہ جو اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہوا ہے، اس کائنات کو چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. یہ دنیا جو ہے یہ دارالاسباب ہے، اور اللہ جل شانہ اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ جل شانہ اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں. اس کی مثال اس طرح لیجئے کہ اگر کوئی بچے کے سامنے کوئی ریموٹ گاڑی اگر چھوڑ دی جائے تو وہ ریموٹ سے چلنے والی گاڑی کہیں اور چل رہی ہوتی ہے، اس کو چلانے والا کہیں اور ہوتا ہے. اس کو چلانے والا کہیں اور ہوتا ہے. تو
اسی طرح حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں جو پتلیوں کا کھیل نہیں ہوتا وہ ہمیں دکھایا جاتا تھا کہ آگے پتلیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ بول رہی ہوتی ہیں، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ خود کر رہی ہیں، لیکن ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے نہیں، یہ خود نہیں کرتی، ان کو پیچھے چلانے والی ایک ذات ہے جو اس کی تار سے، ان کے دھاگوں سے پیچھے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چلا رہی ہیں، تو ایک چھپی ہوئی قوت ہے، تو اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس دنیا کو چلانے والی ایک ذات ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات کا تعارف، اس کا پہچان ہو جائے، اس لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا ہوا ہے۔ دنیا کی چیزوں کے اندر جو نفع نقصان رکھا ہوا ہے وہ اللہ نے اپنی قدرت سے رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز اللہ جل شانہ کی منشا اور مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کی مرضی کے بغیر کام کرتی ہو یا اللہ کے حکم کے مطابق کام نہ کرتی ہو۔ ہمیں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ ایک تالاب ہو اور اس میں ایک چھوٹی سی مچھلی ہے، اور اس کو کہیں گوشت کا ٹکڑا نظر آ جائے لٹکتا ہوا، تو وہ مچھلی اس کے لیے کھانے کی طرف جب اس کے لیے جائے گی تو ایک بڑی مچھلی آ کر اس کہتی ہے کہ اس گوشت کے اندر ایک کانٹا ہے، اور کانٹے کو ڈور سے باندھا ہوا ہے، دریا کے اوپر یا تالاب کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جب آپ اس کو کھائیں گی کانٹا آپ کے گلے میں پھنسے گا، اور پھر وہ ڈور کھینچے گا، وہ آپ کو گھر لے کر جائے گا، اور پھر اس کی بیوی آپ کو دھوئے گی، آپ کے پیٹ کو نکالے گی، صفائی کرے گی، اس کے بعد ایک بڑا فرائی پان ہوگا، اس کے اندر تیل رکھا ہوگا، اور اس کی بیوی مسالے لائیں گی، پھر دسترخوان سجے گا۔ تو دسترخوان کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسوں سے وہ پکڑنے والا اور اس کی بیوی اور اس کے بچے آپ کو کھائیں گے۔ تو یہ بات چھوٹی مچھلی کی ذہن میں، وہ جب تالاب میں گھومے گی تو اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ جب وہ کھائے گی اس چیز کو تو پھر یہ سارے نظارے اس کے سامنے کھل جائیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو آخرت کی زندگی بتا دی ہے۔ اب یہ بات جب ہمیں موت آئے گی تو یہ سارے نظارے ہمارے سامنے کھل جائیں گے۔ پھر ایمان لانا اس بات پر پھر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرعون بھی ایمان لے آیا تھا مرتے ہوئے کہ میں موسیٰ اور اس ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، کہ اللہ جل اللہ شانہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ آج ہماری زندگی سے اللہ کا تعارف نکل چکا ہے۔ اللہ کے تعارف کو پہچاننے کے لیے اپنے دل کے اوپر محنت کرنی ہوگی، دل کے اوپر محنت کرنی ہوگی۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، موجودہ دور کے اندر ہم ماحول دیکھ لیں کہ ہمارا ماحول کس کی طرف جا رہا ہے، ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں کس کی تعلیمات ہیں، ہماری زندگیوں میں کس چیز کے عمل ہیں، ہم کن کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم کس کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آج ہم اغیار کے ہاتھوں سے مارے جا رہے ہیں، ان کی جو زندگی ہے اس کو ہم اپنانے لگ چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ نہیں فرماتے کہ آپ دنیا کے جا کر صرف میری عبادت کرو، پہلے نمبر پر اللہ جل شانہ کی ذات کو رکھو، دوسرے نمبر پر دنیا کو رکھو۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ پڑھیں، اللہ کا تعارف ہو، پہچان ہو، اور جب اللہ جل شانہ کا تعارف پہچان ہوگا تو آپ بیرون ممالک میں جائیں، لوگ دعوت کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایجوکیٹڈ لوگ بنیں۔ تو میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے عشق سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے عشق سے اپنی زندگی کو پہچاننے والے بن جائیں، ان کا عشق محبت ہمارے دل کے اندر ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی
انشاءاللہ اللہ جل شانہ مجھے بھی اس بات کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے عالم کے انسانوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا